الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم غزوہ احد کے ان تمام واقعات کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے جو میدان جنگ میں پیش آئے۔ ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا کہ کس طرح کفار مکہ سے نکل کر احد پر پہنچے۔ ہم نے اس بات کو بھی ڈسکس کیا کہ کس طرح مسلمانان مدینہ سے نکل کر احد میں پہنچے، اور پھر وہ تمام بیٹل فیلڈ اسٹریٹجیز جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنائی، اور پھر کفار مکہ کی جو اسٹریٹجیز تھیں اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ تو انشاءاللہ آج کے اس درس کا فوکس غزوہ احد ہوگا، اور آج کے درس کی ابتدا میں مخیرق النضری الاسرائیلی کے واقعے سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ یہود کے بنو نذیر قبیلے کا فرد تھا اور ان کا ایک بہت بڑا عالم تھا۔ یہ حضور پر نور کو ان کی نشانیوں کے باعث خوب پہچانتا تھا، کیونکہ یہ نشانیاں وہ تورات میں پڑھ چکا تھا، لیکن اپنے آبائی دین سے اس کو اس قدر محبت تھی کہ اس کے دل نے اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھل کر ایمان لے آئے۔ تو غزوہ احد کے دن جب ہفتے کے دن سورج طلوع ہوا تو یہ شخص اپنی قوم کی طرف نکلا۔ اللہ نے اس پر ایک خصوصی رحمت فرمائی۔ اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا کہ اے گروہ یہود، بخدا تم جانتے ہو کہ محمد مصطفیٰ کی امداد تم پر فرض ہے، چلو اس فرض کو ادا کریں۔ آئے ہائے، وہ کہنے لگے کہ آج تو ہفتے کا دن ہے، ہمارے لیے آج جنگ کرنا ممنوع ہے۔ اس نے کہا یہ سب تمہاری من گھڑت باتیں ہیں، سنو میں تو جا رہا ہوں۔ اس نے اپنے وارثوں کو بلایا اور وصیت کی کہ اگر میں اس لڑائی میں مارا جاؤں تو میرا سارا مال جمع کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا، پھر ان کی مرضی جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں۔ پھر ہتھیار سجا کر میدان جنگ کا رخ کیا، اور جس وقت لڑائی اپنے عروج پر تھی یہ گھس گیا اور آخر دم تک لڑتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں اس نے جان دے دی۔ سرکار عالم کو جب اس کے بارے میں پتا چلا تو آپ نے فرمایا مخیرق خیر یہود، کہ تمام یہودیوں سے بہتر مخیرق ہے، کہ ایک تو حق کو پہچان لیا، پھر حق کے لیے وہ جان دے دی جو دی ہوئی حق کی تھی، کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ احد کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار نکال کر فرمایا من یأخذ ھذا السیف بحقہ، کون آدمی ہے اس کو میں یہ تلوار اس شرط پر دوں کہ آج اس کا حق ادا کر دے۔ کئی صحابہ کرام اٹھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تلوار کھینچ لیتے۔ آخر حضرت ابو دجانہ جو سماک ابن خرش ہیں کھڑے ہوئے، کہنے لگے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما حقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے رسول اب یہ بتا تو دیجئے کہ اس کا حق کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تضرب به العدو حتى ينحني، اس کا حق یہ ہے کہ اس سے تم دشمن پر وار کرتے رہو، پے در پے وار کرتے رہو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے، اس کا حق یہ ہے۔ اس پہ حضرت ابو دجانہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں اس شرط پر یہ تلوار لینے کے لیے تیار ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تلوار عطا فرما دی۔ پھر حضرت ابو دجانہ کا ایک سرخ رنگ کا دوپٹہ ہوا کرتا تھا جسے عصابۃ الموت کہتے تھے، یعنی موت کا دوپٹہ۔ انہوں نے وہ دوپٹہ نکالا اور اپنے سر پر باندھا، اور یہ نشانی ہوا کرتی تھی کہ جب ابو دجانہ یہ باندھتے تو لوگوں کو یقین ہو جاتا کہ اب دشمن کی خیر نہیں۔ پھر تلوار لے کر حضرت ابو دجانہ ایسے اترا کے چلنے لگے، پٹا سر پہ باندھا ہوا ہے اور اترا کے چل رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے جب اپنے غلام کی یہ کیفیت دیکھی تو کہا کہ خدا کو یہ چال ناپسند ہے مگر سوائے اس قسم کے موقع پر۔
جہاں مقصد دشمن پر روب ڈالنا ہو، نہ جس اس کے کہ اپنی بڑائی بیان کرنی ہو۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑا انٹرسٹنگ میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی کے لڑکے ہیں حضرت زبیر، یعنی آپ کے کزن ہیں، پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر، آپ کی پھوپھی صفیہ کے لڑکے ہیں۔ حضرت زبیر نے کہا کہ جب حضرت نے اپنی تلوار نکالی نا تو میں نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار مجھے عطا فرما دے۔ اور حضرت زبیر جو ہے نا وہ تلوار کا بڑا ماہر آدمی، بہت ماہر آدمی تھا۔ ان کے واقعات آپ بدر میں تو پڑھ ہی چکے ہیں، تو اور پھر آپ احد میں بھی دیکھیں گے کہ اللہ نے کتنا ان کو تلوار پر عبور دیا تھا، اور بڑا بہادر آدمی تھا۔ تو حضرت زبیر کو اللہ کے رسول نے تلوار نہیں دی اور ابو دجانہ کو دے دی۔ تو حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا بڑا رنج ہوا کہ میں تو ان کی پھوپھی صفیہ کا لڑکا تھا، مجھے تلوار نہیں دی اور ابو دجانہ کو دے دی۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں جس شخص کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار دی ہے آخر وہ کون سا ایسا کارنامہ انجام دیتا ہے۔ تو حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو دجانہ نے اپنے سر پر وہ سرخ رنگ کا دوپٹہ باندھا اور تلوار کو لہراتے ہوئے میدان جنگ میں گھس گئے اور یہ رجز پڑھتے رہے، انا الذی عاہدنی خلیلی، انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالسبح الذی النخیلی، الا اقوم الدہر فی القیول اضربوا بسیف اللہ والرسول۔ میں وہ ہوں جس کے ساتھ میرے خلیل نے یہ اس وقت معاہدہ کیا تھا جب ہم کھجوروں کے پاس دامن کوہ میں تھے کہ میں ساری عمر پچھلی صفوں میں کھڑا نہیں رہوں گا اور اللہ اور اس کے رسول کی یہ تلوار چلاتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ گھس گئے جنگ میں، جہاں پہ خوب زیادہ گرما گرمی چل رہی تھی وہاں گھس گئے اور پشتوں کی پشتے الٹاتے چلے گئے۔ کوئی حضرت زبیر کے سامنے ٹکتا نہ تھا تو حضرت ابو دجانہ کے سامنے ٹکتا نہ تھا۔ تو حضرت زبیر کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ دور سے ایک کافر آ رہا ہے، بڑا گرجتا ہوا اور بڑا دھاڑتا ہوا، اور جو مسلمان اس کی راہ میں آتا اس کو زخمی کر دیتا یا اس کا کام تمام کر دیتا۔ وہ جناب آگے بڑھ رہا ہے، ابو دجانہ ادھر سے آگے بڑھ رہے۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش آئی اور میں نے دعا کی کہ اللہ آج ان دونوں کا ٹکراؤ ہو جائے، آخر ہم بھی تو ابو دجانہ کی شجاعت کے جوہر دیکھیں۔ تو کہنے لگے چند لمحوں کے بعد دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے پر جھٹ۔ آخر اس مشرک نے خوب تاک کر ایک بھرپور وار کیا اور حضرت ابو دجانہ نے اس وار کو اپنے سر پر روک لیا، لیکن جب پھر حضرت ابو دجانہ نے وار کیا تو وہ اس کو روک نہ سکا اور گر گیا۔ اور حضرت کعب فرماتے ہیں، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں ایک مشرک مسلمانوں کی طرف بڑا غراتا ہوا نکلا اور اس نے مسلمانوں کی طرف ایسے اپنی تلوار کر کے کہی کہ مسلمانوں لگتا تو یوں ہے کہ آج تم بھیڑوں کی طرح ذبح ہونے کے لیے یہاں پر آئے ہو، تم 700 آدمی، ہم 3000 آدمی، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ آج بس تم لوگوں کو ہم ایسے ذبح کریں گے جس سے قربانی میں بھیڑیں ذبح کی جاتی ہیں۔ پھر حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ جب میری نظر مسلمانوں کے لشکر پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کے سر کے اوپر ایک ٹوپی ہے لوہے کی، اور یوں معلوم ہوتا ہے گویا اس کافر کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر وہ مسلمان آگے بڑھا اور وہ جناب اس کافر کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا، اور میں جو ہوں وہ دونوں کو دیکھ رہا ہوں اور دونوں کی تلواروں کا موازنہ کر رہا ہوں، دونوں کے اسلحے کا، دونوں کی زروں کا۔ لیکن میں نے اس یہ نتیجہ نکالا کہ یہ کافر تو بہت زیادہ لیس ہے، اس کی تلوار بھی مسلمان سے اچھی ہے، اس کی زرہ بھی مسلمان سے اچھی ہے۔ اب میں پریشان کہ یہ مسلمان جو اتنی جگری سے اتر تو آیا ہے اس کو مارے گا کیسے؟ اب جناب دونوں میں ایک گھمسان کی جنگ شروع ہوئی، ادھر اس نے تلوار چلائی، اس نے مسلمان نے اس کا جواب دیا، ادھر مسلمان نے تلوار چلائی، وہ اس نے اس کا جواب دیا۔ پھر موقع پاتے ہی میں نے دیکھا کہ مسلمان نے زور سے تلوار ماری نہ کہ اس کی پشت کو چیرتی ہوئی اس کی ٹانگوں سے نکل گئی اور وہ جناب دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ اب میں بڑا حیران پریشان کہ یہ کون جوان مرد ہے جس نے یہ کام کیا؟ تو وہ شخص میری طرف مخاطب ہوا، اپنے چہرے پر سے اس نے ٹوپی اٹھا لی اور کہا کیف ترا یا کعب، کعب کیا حال ہے، کیسا لگا تمہیں یہ منظر؟ انا ابو دجانہ، میں ابو دجانہ ہوں۔
محمد مصطفیٰ نے جس کو تلوار دی تھی تو اس نے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ پھر حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو دجانہ ایک وقت ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا کہ سامنے اس کے ہندا جو بنت عتبہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی وہ آ گئی، جو شیر کہہ کر اپنی قوم کو ابھار رہی تھی، مسلمانوں کے خلاف جنگ پہ اکسا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ابو دجانہ نے اپنی تلوار اس پہ سونتی تو صحیح لیکن پھر کھینچ کے پیچھے ہٹ گیا۔ جب میری ملاقات ابو دجانہ سے ہوئی تو میں نے اس سے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ تم چاہتے تو اس کی گردن مار دیتے۔ تو پتہ ہے ابو دجانہ نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا وَكَرِهْتُ أَنْ أَضْرِبَ بِسَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة لا ناصر لها۔ مجھے کراہیت محسوس ہوئی، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں محمد مصطفیٰ کی دی ہوئی تلوار سے ایک عورت کو قتل کروں، اور وہ بھی ایک ایسی عورت کو کہ جس کے آس پاس اس کو کوئی بچانے والا نہ ہو۔ کیا مرد ہم اسی دن کے لیے رہ گئے ہیں کہ عورتوں کو جو نہتی ہوں وہ مارتے پھرے؟ اچھا حضرت زبیر کا حال سنیں۔ ایک مشرک میدان میں نکلا اور اس نے للکار کر کہا کہ حل من مبارز، آج کوئی ہے تم مسلمانوں میں سے جو مجھ سے آگے بڑھ کے مقابلہ کرے؟ اس نے دوسری دفعہ کہا، کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے تیسری دفعہ کہا، کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر حضرت زبیر سے رہا نہ گیا۔ وہ مشرک اونٹ پر سوار تھا، حضرت زبیر نے اپنے اونٹ سے اس کے اونٹ پہ چھلانگ لگا دی اور اس کے اونٹ پہ سوار ہو گئے۔ اب مسلمان اور یہ کافر یہ منظر دیکھ کے پریشان ہیں کہ تلواروں سے اونٹ پر لڑائی ہو رہی ہے۔ آئے ہائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ منظر دیکھا، اپنے صحابہ سے کہا کہ جو شخص اونٹ سے پہلے گر جائے گا وہ ہار جائے گا۔ اور ہوا یہی کہ دونوں کا آپس میں لڑائی چل رہی ہے، اونٹ کے اوپر سوار ہیں۔ حضرت زبیر نے ایسی ضرب ماری کہ وہ اونٹ سے گر گیا۔ پھر حضرت زبیر نے اس کے اوپر چھلانگ لگا دی اور اس کا سر کاٹ کے پھینک دیا۔ اس بے مثال جرت پر حضور نے زبیر کی بڑی تعریف فرمائی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر زبیر اس کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں نہ نکلتا تو میں خود اس کی دعوت قبول کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بہادر آدمی تھے۔ اچھا اب آپ صدیق اکبر کا مقام دیکھیں، صدیق اکبر کا مقام دیکھیں۔ جنگ میں ایک ایسا وقت آیا کہ صدیق اکبر کا بیٹا عبد الرحمن جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ میدان جنگ میں کفار کی طرف سے نکلے اور کہا کہ کوئی ہے مسلمانوں میں سے جو میرے مقابلے پر نکلے؟ اور یہاں ابو بکر کا مقام دیکھیں کہ تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے کہ آج اپنے بیٹے کا کام تمام میں خود کروں گا۔ ایک باپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، بیٹے کے لیے شاید اتنا مشکل نہ ہوتا ہو باپ سے لڑنا، لیکن باپ کے لیے بیٹے سے لڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ باپ بڑا شفیق ہوتا ہے اپنی اولاد پر، اور باپ بھی ابو بکر جیسا ہو جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابی بکر، وہ باپ ہو۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر ٹھہر جاؤ، اپنی تلوار میان میں ڈال لو اور اپنی جگہ واپس چلے جاؤ، اپنی ذات سے ہمیں ابھی اور فائدہ اٹھانے دو۔ تو حضرت ابو دجانہ، طلحہ بن عبید اللہ، اسد اللہ و اسد رسولہ سیدنا حمزہ، اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب، انس بن نضر، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سارے کے سارے بڑی بے جگری سے اس دن لڑے، بڑی بے جگری سے لڑے، اور قلیل التعداد، تھوڑی سی تعداد ہونے کے باوجود ان کی صفوں کی صفیں الٹاتے چلے گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے وہ جو ٹیلا تھا نا جس کے اوپر 50 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر انداز متعین فرمائے تھے، وہ عنین کی طرف سے جو مسلمانوں کی وہاں پیٹھ ہوتی تھی جب جنگ لڑ رہے تھے، وہاں سے خالد نے 3 دفعہ حملہ کیا، اور گھوڑوں پہ سوار خالد، اس کے ساتھ 200 سوار، اور حضرت خالد ابن ولید اور پھر اکرمہ ابن ابی جہل، یہ دونوں نے حملہ کیا اور ان کو مجبور کر دیا تیر اندازوں نے to retreat. They tried 3 times and they failed miserably. They could not cross the archers. ادھر ان کا وہ حال ہے گھوڑوں کا کہ وہ پیچھے سے حملہ کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں، یہاں مسلمان آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ تھوڑے سے لوگ، یہ 650 لوگ جو ہیں، کیونکہ 50 تو ٹیلے پہ ہیں، یہ 650 کا جو لشکر ہے وہ 3000 کی پٹائی لگا رہا ہے اور 3000 بھاگ رہا ہے۔ اور وہ وقت ہے کفار کی عورتیں، کفار کے وہ شرفا زادیاں، وہ دف بجا بجا کے گانے گا رہے ہیں،
وہ قبیلہ بنو عبد الدار کے لڑاکوں کو جوش دلا رہی ہیں، کیونکہ وہ علم بردار تھے نا، تو سارے ان کے اطراف لڑ رہے تھے. کہنے لگی وحیم بنی عبد الدار وحین وحمات الادبار ضربا بکل بطار. واہ واہ عبد الدار کے بیٹوں، آہا واہ واہ عبد الدار کے بیٹوں، اے پشتوں کی حفاظت کرنے والوں، ہر کاٹنے والی تیز تلوار سے دشمن پر کاری ضرب لگاتے چلو، بڑھتے چلو، مارتے چلو. وہ جناب ابھار رہی ہیں اور بنی عبد الدار کے لوگ لڑتے چلے جا رہے ہیں. اور وہاں ہندا بنت عتبہ جو ابو سفیان کی بیوی ہے، اس کے تو آگ لگانے کا کوئی معیار ہی کوئی نہیں، وہ بھی اپنے اشعار سے آگ لگائی جا رہی ہے. کہتی ہے نحن بنات طارق. مکے والوں سنو، ہم بڑی معزز گھرانوں کی بیٹیاں ہیں. طارقین، ایسا نہیں کہ ابو سفیان سردار بن گیا تو میں معزز ہو گئی. میں تو بیٹی ہوں عتبہ کی جو سردار ہے، وہ بیٹا ہے جس کا جو کہ سردار ہے. ہم تو جدی پشتی سردار ہیں. نحن بنات طارق نمشی علی النمارق. ہمارے تو شاہانہ پن کا انداز یہ ہے کہ ہم تو قالینوں پر چلتی ہیں. ہم عام فرش پہ چلنے والی عورتیں نہیں ہیں، ہم کوئی عام عورتیں نہیں ہیں. الدر فی المقانق، موتی ہمارے گلوں میں ہیں. والمسک فی المفارق، اور ہماری مانگوں میں مشک بھرا ہے. صرف تیل سے کام نہیں چلتا ہمارا. ہم مانتی ہیں یہ سارا عیش و عشرت برداشت تم کرتے ہو، مگر خدا کی قسم ان تقبلوا نعانق، اگر آج کے دن تم مسلمانوں پر حاوی ہو گئے تو ہم تمہیں اپنے گلوں سے لگا لیں گی. او تدبروا نفارق، اور اگر پیٹ پھیر کے بھاگو گے تو خدا کی قسم چھوڑ دیں گی. فراق غیر وامق، اور تمہیں چھوڑنے کا ہمیں ذرا برابر افسوس نہیں ہوگا. اس طرح کہتے کہ اپنے مردوں کو ابھار رہی ہیں کہ کسی طرح بس بدر والا حال نہ ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انکساری دیکھیں کہ سرکار دو عالم ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہم بک اجول وبک اصول وفیک اقاتل حسبی اللہ ونعم الوکیل. اے اللہ میں تیری قوت کے ساتھ ہی دشمن پر حملہ بولتا ہوں، اور تیری قوت کے ساتھ ہی ان پہ حملہ کرتا ہوں، اور تیری رضا کے لیے ان سے جنگ کرتا ہوں. کافی ہے مجھے اللہ، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے، بہترین وکیل ہے، بہترین کارساز ہے. یہ التجا ہے محمد مصطفیٰ کی، یہ عجز ہے، یہ انکساری ہے. اچھا وہاں میدان جنگ کا حال سنیں. اس زمانے میں جو علم بردار، جو فلیگ بیرر ہوتا تھا، اس کی وجہ سے ساری جنگ چل رہی ہوتی تھی. جو دور جاتا وہ دیکھتا کہ میرا فلیگ کھڑا ہے کہ نہیں. کھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی ہم جنگ لڑ رہے ہیں. گر گیا اور تھوڑی دیر تک کسی نے نہیں اٹھایا تو پھر یہ ساروں کے چھکے چھوٹتے اور بھاگنے لگتے. اب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ مقام دیکھیں. اور اسی اسنا میں کافر کے علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ نکلا. اس نے للکار کے کہا کہ حل من مبارزن، مسلمانوں میں سے کوئی ہے جو میرے ساتھ آ کر نبرد آزما ہو، پنجہ آزمائی کرے. یہ بنی عبد الدار کا وہ آدمی ہے، یہ کفار کا فلیگ بیرر ہے. یہاں حضرت علی نکلے، حضرت علی کرم اللہ وجہ نکلے. اور یہاں مسلمانوں کی صفیں ہیں، وہاں کفار کی صفیں ہیں. دونوں کے صفوں کے درمیان دونوں حضرت علی کا اور طلحہ بن ابی طلحہ کا مقابلہ. وہ وہاں سے وار کرے، حضرت علی یہاں سے وار کرے. اور حضرت علی نے جو ایک وار کیا تو پھر وہ زمین پر گر پڑا. اور وہ تو ایک وار کا بھی نہیں تھا جو اتنی شیخیاں بگاڑ رہا تھا. اور جب زمین پر گرا تو اس کی شرم کا کھل کے ننگی ہو گئی. اور اللہ نے اس بدبخت کو بتا دیا کہ شیخیاں بگاڑنے والے، دیکھ تیرا میں نے کیا حال کیا ہے. ادھر طلحہ بن ابی طلحہ گرا تو اس کا بھائی ابو شیبہ عثمان بن ابی طلحہ نے آگے بڑھ کے جھنڈا پکڑ لیا. تو حضرت حمزہ نکلے اور انہوں نے اس کا کام کر دیا. جو ادھر وہ گرا تو اس کا بھائی ابو سعد بن ابو طلحہ وہ آگے بڑھا اور اس نے آ کے جھنڈا پکڑ لیا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے کمان میں تیر رکھ کے چلایا تو اللہ نے اس کا کام تمام بھی کر دیا. ادھر جب تینوں بھائی گر گئے تو طلحہ بن ابی طلحہ کا جو بیٹا تھا مصافع بن طلحہ، اس نے آگے بڑھ کے جھنڈا پکڑا. تو حضرت عاصم بن ثابت بن ابی اقلح نے تیر کا نشانہ مار کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اس کے بعد
مصافہ کا بھائی حارث بن طلحہ نے آگے بڑھ کے جھنڈا پکڑا تو حضرت عاصم نے اس کا کام بھی کر دیا. تو جب وہ زمین پہ گرا اس کی ماں سلافہ بنت سعد دوڑی چلی آئی, اپنے بیٹے کو کے سر کو گود میں اٹھا کے رکھا, بیٹے سے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ حال کس نے کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا, بس اتنا جانتا ہوں جب اس نے تیر چلایا تو تیر چلانے سے پہلے کہنے لگا خذھا وانا ابن اقلہ, یہ لے میرا تیر اور یاد رکھ میرا نام ابن اقلہ ہے. تو سلافہ نے نظر مانی کہ اگر عاصم ابن ثابت کا سر اس کے ہاتھ کبھی آیا تو اس کے سر کو اس کے سر میں بھر کے شراب اس کو پیالہ بنا کے پیوں گی, اور جو شخص میرے پاس عاصم بن ثابت کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ دوں گی. آپ آگے چل کے پڑھیں گے کہ حضرت عاصم شہید ہوئے اور اس نے اپنی منت پوری کرنی چاہی اور اللہ نے حضرت عاصم کی لاش کو محفوظ رکھا. یہ ان کے سوچ کے زاویے تھے. آپ دیکھیں ان کی عورتوں کے کہ کس قدر پست سوچ تھی کہ ایک آدمی مر جائے, اس کا سر کاٹ کے اس کے سامنے لایا جائے, اس کے سر میں یہ شراب پیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر جب دوسرا بھی گر گیا تو تیسرا بیٹا طلحہ کا آگے بڑھا, اس کا نام کلاب تھا. اس نے آگے بڑھ کے جھنڈا پکڑا تو حضرت زبیر ابن عوام نے آگے بڑھ کے اس کا کام تمام کیا. پھر اس کے بھائی جلاس نے آگے بڑھ کے جھنڈا پکڑا تو اس کا حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کام تمام کیا. اور اس کے بعد جب ایک گھر کے 7 بندہ مر گیا تو اس کے بعد اراتا بن شرجیل آگے بڑھا اور اس نے پکڑا جھنڈا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اس پہلے والے کو مارا تھا. حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا. اراتا بن شرجیل گرا تو شریح بن خالد آگے آیا. حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا. جب وہ گرا تو ابو زید بن عمیر بن عبد مناف بن ہاشم بن عبد الدار آگے آیا اور اس کا بھی کام تمام مسلمانوں نے کر دیا. اس کے بعد یعنی مسلمانوں کی طرف سے ایک آدمی تھا قزمان, اس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے, تو اس نے اس کا کام تمام کیا. اس کے بعد قاصد بن شرجیل بن ہاشم بن عبد الدار نے آ کے جھنڈا پکڑا تو قزمان نے اس کا بھی کام کر دیا. اب کسی میں ہمت نہ ہو, 10 بندہ گر گیا ہے. اب کون جھنڈا اٹھائے؟ تو اس وقت ایک غلام تھا ان کا, وہ آگے بڑھا, اس کا نام تھا سعاب. وہ ایک حبشی غلام تھا. اس نے آگے بڑھ کے جھنڈا پکڑا, اس نے جھنڈا اٹھا کے لہرایا اور کہا کہ قریش گواہ ہو جانا, میں نے تمہاری غلامی کا حق آج ادا کرنا ہے, آج ادا کرنا ہے تمہاری غلامی کا حق. پھر مسلمانوں نے اس پہ حملہ کیا, اس کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو اس نے بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا, پھر بایاں ہاتھ کٹ گیا تو اس نے سینے سے لگا لیا. پھر آخر کار وہ بھی جب موت کی نیند سو گیا, جب مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ حال ہو گیا ہے ان کا, تو پھر مسلمانوں کی ہمت بڑھی اور کفار نے دیکھا کہ ہمارے تو 11 بندے صرف ایک پوائنٹ پر ختم ہو گئے ہیں. ان کی ہمتیں پست ہوئیں اور وہ میدان جنگ سے بھاگنا شروع ہو گئے. جب ان کے 11 علم بردار گر گئے تو اب کسی میں ہمت نہ ہو, اب جھنڈے کو پکڑے تو کون پکڑے. ادھر سے گھوڑ سوار ناکام واپس آ رہے ہیں, ادھر 3000 کا یہ عالم ہے کہ آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں, تتر بتر 11 علم بردار اڑ گئے ہیں. ان کے تو حواس باختہ ہو گئے, انہوں نے میدان جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ یہ عالم ہو گئی کہ عورتیں چیخ رہی ہیں, پکار رہی ہیں, مرد اپنی عورتوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, کوئی سننے والا نہیں, کوئی فریاد سننے والا نہیں. اور یہ 700 مجاہدین اپنی ننگی تلواریں لے کر ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ آگے بھاگ رہے ہیں, زیادہ لوگ آگے بھاگ رہے ہیں, تھوڑے لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں. ایک عجیب ماحول ہے, ایک عجیب عالم ہے. حضرت زبیر بن عوام اور برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما کفار قریش کی خواتین کے فرار کی تصویر کشی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہم نے ہند اور اس کی ہمجولی عورتوں کو دیکھا کہ ان کی پنڈلیاں ننگی تھیں, انہوں نے پائنچے چڑھائے ہوئے تھے اور بھاگی جا رہی تھیں. ان کی پازیبیں دکھائی دے رہی تھیں اور مکے کے سورما سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہے تھے. کسی کو اپنی عورتوں کو بچانے کی ذرا فکر نہ تھی. مسلمان مجاہدین کفار کے تعاقب میں دور تک چلے گئے. تو اب کفار مکہ کو جمع کرنے والی ایک عورت تھی جس کا میں نے آپ سے چند دروس پہلے ذکر کیا تھا. اس کا نام تھا عمرہ بنت علقمہ. یہ قریش کی ایک عورت تھی, بڑی اونچی پوری, بڑی قداور, بھرے ہوئے جسم والی, خوبصورت نقش و نگار. تو اس نے دیکھا کہ ابو سفیان کی بیوی بھی بھاگ گئی ہے. اس نے دیکھا کہ سارے مرد بھاگ گئے ہیں. تو اس نے چند عورتوں کو جمع کیا, اپنے لباس کو تار تار کیا اور اپنے بال کھول لیے, اور اس کے بعد چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ اے بے غیرتوں,
ایک قریش کے بے غیرتوں کدھر بھاگ کے جا رہے ہو؟ تمہاری غیرت مر گئی ہے کہ مسلمانوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے تو کم سے کم میدان جنگ میں اپنی جانیں تو دے دیتے کہ کل ہم جا کے مکے میں یہ تو نہ کہتے یہ بھاگ آئے، یہ بے غیرت بزدل بھاگ آئے، اور ان کو چاہیے کہ خیموں میں بیٹھیں اور اپنی تلواریں ہمیں دے دیں، ان کو چاہیے کہ بچے سنبھالیں، کھانے پکائیں، لیکن کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کے ان کا جھنڈا اٹھا لیں۔ تو پھر یہ علقمہ نے کیا کہ خود آگے بڑھی اور خود آگے بڑھ کے اس نے جھنڈا اٹھا لیا اور فضا میں لہرا دیا، اور اس کی شجاعت جب کفار نے دیکھی تو ان کو احساس ہوا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو وہ پھر پلٹ کے آنے لگے۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وار کا، کیونکہ مسلمان تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب جو بھاگ رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو مسلمان ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور یہ آگے آگے بھاگ رہے تھے تو کافی دور نکل گئے تھے مسلمان، اور یہی وہ موقع تھا کہ دی آرچرز آن جبل عنین یا جبل رماح، انہوں نے اپنے سردار حضرت عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ یہ تو اتنا مال غنیمت پڑا ہے، سارے مسلمان لوٹ رہے ہیں، ہمیں بھی نیچے چل کے لوٹنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میری بات مانو، تو محمد مصطفیٰ کی وہ بات یاد رکھو جو آپ نے کہی تھی کہ کسی حال میں یہاں سے نہ اترنا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم اس بات کو سمجھے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم یہ دیا تھا کہ اگر حالت جنگ ہو تو حالت جنگ میں ایسا نہ کرنا۔ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، وہ بھاگ رہے ہیں، اب تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ نیچے اتریں اور اس کے بعد زرہیں لوٹیں اور مال غنیمت جمع کریں۔ تو ان کے سردار حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور نے صاف الفاظ میں تمہیں فرمایا ہے احموا ظہورنا، ہماری پشتوں کی نگہبانی کرنا، ولا تبرحوا من مکانکم، اور اپنی جگہ کو ہرگز نہ چھوڑنا، وَإِذَا رَأَيْتُمُونَا نَقْتَلُوا فَلَا تَنْصُرُونَا، اور تم دیکھو کہ اگر ہم قتل کیے جا رہے ہوں تو بھی ہماری مدد کے لیے نہ اترنا، وَإِنْ غَنِمْنَا فَلَا تُشْرِكُونَا احْمُوا ظُهُورَنَا، اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا ہاتھ نہ بٹھانا، احْمُوا ظُهُورَنَا، ہماری پشتوں کی حفاظت کرتے رہنا، دیکھو نہ اترو۔ لیکن صحابہ کرام کے اس آپسی اجتہادی اختلاف کی وجہ سے 50 میں سے پیچھے صرف 10 رہ گئے، 40 اتر گئے اور مال غنیمت کو جمع کرنے لگ گئے، باقی 10 کے 10 وہاں ڈٹے رہے۔ کفار تو بڑی دیر سے ٹرائی کر رہے تھے کہ کسی طرح عنین کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کریں، تو خالد بن ولید نے دیکھا کہ اب عنین پہ تھوڑے سے مسلمان رہ گئے اور زیادہ تر پہاڑی تو خالی ہو گئی ہے، تو اس نے اکرمہ سے کہا کہ اکرمہ گھڑ سواروں کو تیار کرو اور جبل احد کا چکر کاٹو، اور چکر کاٹ کے پیچھے سے آؤ اور اس کے بعد جبل عنین کے اوپر چڑھ جاؤ۔ تو اب 10 کہاں روک پاتے اتنے سواروں کو، وہ تو 50 تھے تو انہوں نے روک لیا۔ اب اس دفعہ جب خالد نے حملہ کیا تو انہوں نے کوشش تو کی پر اس کے آگے ٹک نہ سکے، اور پھر اس نے جناب ایسے ان کو ذبح کیا، اس طرح کاٹا جیسا کوئی گاجر بولی کاٹتا ہے، ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے چلے گئے میرے مدنی کے وہ صحابہ جو ٹیلے کے اوپر رک گئے تھے۔ ان بھیڑیوں نے حضرت عبداللہ کو یوں ان کی لاش کا مسئلہ کیا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، ان کا لباس اتار کر پھینک دیا، ان کو ننگا کر دیا، ان کی آنکھیں نکال دی، ان کے ناک اور کان کاٹ دیے، ان کے سینے کو چاک کر کے ان کی آنتڑیاں باہر نکال دیں۔ اس قدر توہین کی انہوں نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی لاش، اس کو پرزا کر دیا، اور باقی صحابہ کرام کی لاشوں کا جو حال کیا سو کیا، وہ بھی کوئی اچھا حال نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، مسلمانوں جو ہماری راہ میں قتل ہو جائیں انہیں یہ نہ کہو کہ وہ مر گئے، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں بڑی حیات میں ہے اور ان کا رب ان کو کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اس کو ہم ذرا ڈیٹیل میں پھر شہدائے احد کے بارے میں جب بعد میں ڈسکشن ہوگی تو چند احادیثوں کے آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ خیر بہرحال پھر ہوا یہ کہ خالد اور اکرمہ اپنے سواروں سمیت عزا اور حبل کے گیت گاتے ہوئے پہاڑ پہ سے نیچے اترے،
ادھر سے کفار مکہ اور ان کے جتنے ایلائز تھے ان کے لشکر بھی لوٹ کے میدان جنگ کی طرف آنے لگے. مسلمان بیچارے پتہ نہیں تھا ان کو، وہ سمجھ رہے تھے جنگ ختم ہو گئی، وہ مال غنیمت کو لوٹنے میں لگے ہوئے تھے. اور باقی جو پیچھے بھاگ بھاگ کے کفار کو دور تک لے گئے تھے وہ بھی بہت دور تھے. تو یہاں سے وہ لوٹ آئے، پیچھے سے خالد آئے، تو بیچ میں جو مسلمان تھے وہ گویا یوں پسے جیسا کوئی سینڈوچ کر دیا جاتا ہو بنوں کے درمیان. تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ بن کے درمیان کیسے ہوتا ہے سینڈوچ، دونوں طرف سے بن اس کو پکڑ لیتا ہے. اسی طرح پیچھے سے خالد بن ولید کا لشکر ہے، آگے سے یہ آ رہے ہیں کفار، ہزاروں کی تعداد ہے ان کی، اور وہ مسلمان جو اس کے لیے ریڈی بھی نہیں تھے، وہ جناب ان کا وہ حال ہوا کہ اللہ معاف کرے. 70 بندہ یوں کٹ گیا اور ان کی لاشوں کے ساتھ مسئلہ کیا گیا. کیا کیا نہ ہوا اس دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہنوئی ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پھوپھی زاد بہن کے شوہر ہیں. یہ مسلمانوں کے علم بردار تھے. ظالموں نے ان کو نشانہ بنایا، ان پہ اتنے حملے کیے، ان کا ایک بازو کاٹ دیا تو انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ سے جھنڈا پکڑ لیا، پھر بایاں بازو کاٹ دیا تو انہوں نے اپنے سینے سے جھنڈا پکڑ لیا. اور اس کے بعد وہ خبر مشہور ہوئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے. ادھر مصعب کا یہ حال ہے کہ کٹے جا رہے ہیں، ادھر یہ افواہ پھیل گئی کہ محمد مصطفیٰ نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے ہیں. تو اس وقت حضرت مصعب ابن زبیر کی زبان مبارک پر ایک بات جاری ہو گئی، جس کو اللہ نے شاید اتنا مقبول فرمایا کہ قرآن میں اس آیت کو نازل فرما دیا، کا ما محمد الا رسول. مسلمانوں، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں. آپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، آپ انسان ہیں، بشر ہیں، خدا تو نہیں. خدا بزرگ و برتر کی وہ ذات ہے کہ اس کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا. ما محمد الا رسول، اللہ کے رسول تھے محمد مصطفیٰ، لیکن تم ان کے پیغام کے تحت یہاں ڈٹے رہنا، تم ڈٹے رہنا، تم پیچھے نہ ہٹنا. اور ان ظالموں نے ان کو شہید کر دیا. جس مشرک نے حضرت مصعب کو شہید کیا اس کا نام تھا ابن قمیہ. اچھا ہوا یہ کہ جب اس نے مصعب کو شہید کر دیا تو مصعب جو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت بھی رکھتے تھے، تو اس نے جناب اس افواہ کو لے کے اور بڑا چڑھا کے بیان کر دیا. اس نے کہا کہ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے اور میں نے ان کو شہید کیا ہے. قتلت محمدن. اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے درمیان موجود تھے اور کچھ مہاجرین بھی تھے. آپ نے حضرت علی کو بلایا، کہا علی اب جھنڈا آپ پکڑیں گے. حضرت علی کو جھنڈا دیا. جھنڈا حضرت علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں تھا اور حضرت علی نعرہ لگا رہے تھے، انا ابو القسم، میں باطل کی پشت توڑنے والا ہوں. اور جنگ کا وہ حال ہو گیا کہ کایا پلٹ گئی. جہاں مسلمان غالب آ رہے تھے وہاں مسلمان اب پس رہے تھے. اسی بات کو اللہ نے سمرائز کیا سورہ آل عمران میں. اگر وہ آیت آپ دیکھیں تو اس میں پوری جنگ کی سمری ہے ایک آیت میں، لیکن ضروری ہے کہ صرف ترجمے پہ اکتفا نہ کریں، اس کو سمجھیں، اس کو محسوس کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اور بے شک اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ. یہ بات بڑی غور کرنے والی ہے. ترجمے میں تو لوگ کر دیتے ہیں کہ جب تم قتل کر رہے تھے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان تقتلونہم، جب تم ان کو قتل کر رہے تھے، بلکہ کہا اِذْ تَحُسُّونَهُمْ.
تستحسونا کہتے ہیں برباد کر دینے کو، جیسا آپ اردو میں کہتے ہیں نا تہس نہس کر دیا، تو تہس کر رہے تھے جب تم تھوڑے سے ہونے کے باوجود ان پہ غالب آ رہے تھے، تم نے ان کے 11 علمبردار اڑا دیے، 3 دفعہ انہوں نے گھوڑوں پہ حملہ کیا، ان کو پسپا کر دیا، وہ مجبور ہو گئے میدان جنگ سے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر بھاگنے پر، ان کی ایسی حالت ہو گئی کہ تتر بتر ہو گئے، کچھ خبر ہی نہیں تھی کہ کدھر جا رہے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ تم نے کیا تو کیسے کیا؟ بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے کیا۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ حتی اذا فشلتم، پھر تم مال غنیمت میں پڑ گئے، تم بزدل ہو گئے، تم دنیا میں پڑ گئے، وتنازعتم فی الامر، پھر تم نے مخالفت کی اپنے امیر کی، وہ تم سے کہتا رہا کہ نہ جاؤ لیکن تم نے اس کے ساتھ تنازع کیا، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور محمد مصطفیٰ کی بات بھی نہ مانی اور نافرمانی کی اس چیز کو دیکھنے کے بعد جس کو تم چاہتے تھے کہ تم دیکھو، یعنی کہ مال غنیمت اللہ نے ڈھیر لگا دیے، تم صبر کرتے لیکن تم نے جلدی کی۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض لوگوں کو دنیا چاہیے تھی، ومنکم من یرید الآخرہ، اور بعض لوگوں کو آخرت چاہیے تھی، لیکن پھر ہوا کیا؟ ثم صرفکم، اللہ نے تمہیں ہٹا دیا ان کے تعاقب سے، تو ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، ہٹا دیا تم کو، لیکن یہ تمہاری جتنی غلطی تھی اس کے اندر تمہاری انٹینشنز بری نہیں تھی، کام بڑا غضبناک تھا لیکن انٹینشنز بری نہیں تھی، تم سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی، تو پھر اللہ جو غفور الرحیم ہے اس نے کیا کیا؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اس نے تمہیں معاف کر دیا، آئے ہائے اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تو مومنین پہ بڑا فضل کرتا ہے، بڑا کرم کرتا ہے۔ اب ان آیتوں کو ذرا سامنے رکھیں تو وہ لوگ جو صحابہ کرام کی غلطیاں ہی چنتے ہیں، جب اللہ معاف کر دے تو پھر ہم غلطیاں چنتے پھرے، تو پھر کون بے وقوف ہے؟ ہم بے وقوف ہوئے نا، اللہ کہے میں نے معاف کر دیا، ہم کہیں ہم نے تو معاف نہیں کیا۔ خیر بہرحال، اور یہ وہ وقت تھا کہ ایک عجیب عالم ہو گیا مسلمانوں کا۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جب ان کو پتا چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے تو ان کے تو حوصلے پست ہو گئے اور ان سے لڑا بھی نہیں گیا، وہ تو جنگ کے دوران سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو گئے، اب ہم جنگ کیسے کریں جب محمد مصطفیٰ ہی نہیں رہے۔ لیکن بعض ایسے بھی تھے جو وہاں ڈٹے رہے، اور بعض ایسے تھے جن کا یہ حال ہو گیا کہ وہ بھاگ کر مدینے میں جا گھسے، کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، لیکن کچھ ایسے تھے جو وہاں موجود رہے اور مشرکین سے لڑتے رہے اور ان کے ساتھ برابری سے مقابلہ کرتے رہے، اور جو بھاگ کر مدینے چلے گئے وہ بعد میں واپس آئے، اس کا بھی ذکر میں بعد میں انشاءاللہ آپ سے کروں گا کہ اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو اگر کوئی اس بات کو لے کر ایشو بناتا ہے کہ دیکھو صحابہ کرام تو مدینے بھاگ گئے، ارے اللہ کے بندوں پھر اللہ نے معاف بھی تو کر دیا، اور وہ مدینے کیوں بھاگے تھے؟ وہ اپنی جان بچانے کو نہیں بھاگے تھے، ان کی ہمت ہی نہیں پڑی جب محمد مصطفیٰ ہی نہیں رہے، وہ ان کی محبت کا تقاضا تھا، پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان پر انگلیاں اٹھانے والے؟ اور حضرت انس بن نضر والے واقعے کو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت انس بن نضر کا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے پڑے ہوئے تھے چپ چاپ۔ حضرت انس بن نضر نے کہا کہ بھائی کس کا انتظار کر رہے ہو، چلو میدان جنگ کی طرف۔ کہا اللہ کے رسول قتل کر دیے گئے۔ حضرت انس بن نضر نے کہا تو اب آپ کے بعد تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس چیز پر محمد مصطفیٰ نے جان دی ہے تم بھی جان دے دو۔ اس کے بعد کہا اے اللہ، ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں، اور ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے جو کچھ کیا ہے اس سے میں برات اختیار کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر آگے بڑھے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اے ابو عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس نے جواب دیا آہا جنت کی خوشبو کا کیا کہنا، احساس میں اس احد کے پرے محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آگے بڑھے اور مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خاتمہ جنگ کے بعد انہیں پہچانا نہ جا سکا، یہاں تک کہ ان کی بہن نے انہیں محض ان کی انگلیوں کے یہ جو ہوتے ہیں نا فنگر پرنٹ سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ ان کو اتنے نیزے اتنے تلوار کے زخم لگے اور ان کو اتنی تیر لگی کہ صحابہ کرام when counted there were 80 of them،
اور کچھ لوگ جو مدینے بھاگ کر داخل ہو گئے ان کا گزر ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا پہ ہوا تو ام ایمن نے انہیں خوب ڈانٹا انہیں. آخر محمد مصطفیٰ کو پال پوس کے بڑا جو کیا تھا ام ایمن نے، خوب ڈانٹا، کہا ایسا کرو تم خیموں میں جاؤ، چرخہ کاٹو، ہمیں اپنی تلواریں دو، ہم جا کر کے لڑیں گے. ارے تم میدان جنگ سے بھاگ آئے، کیسے مرد ہو؟ اور انہوں نے غیرت دلائی. اس کے بعد یہ یہاں سے نکلے اور واپس جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ پھر جڑ گئے. یہاں میں امام بہقی کی وہ روایت پیش کرنا چاہوں گا جو حضرت مقداد بن عمر کی روایت ہے. دراصل اسے امام بہقی نے جمع کیا. وہ اس تمام جنگ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کفار نے ہمارا قتل عام شروع کر دیا، ہمیں بہت تکلیف اور دکھ پہنچایا اور اللہ کے رسول کو بھی اذیت پہنچائی. اس ذات کی قسم جس نے حضور کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا تھا لیکن محمد مصطفیٰ اپنی جگہ سے ایک ہاتھ بھی پیچھے نہ ہٹے. حضور دشمن کے سامنے کھڑے تھے، صحابہ کا ایک گروہ حضور کی طرف لوٹ کر آتا تھا اور دوسرا دشمن پر حملہ کرنے کے لیے میدان میں پھیل جاتا تھا. میں بسا اوقات حضور کو دیکھتا کہ حضور کھڑے ہو کر اپنی دو کمانوں سے تیر چلا رہے ہیں، کبھی پتھر پھینک رہے ہیں، یہاں تک کہ دشمن آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. حضور اس طرح اس مقام پر ثابت قدم رہے گویا حضور اکیلے نہیں بلکہ حضور کے آس پاس طاقتور جوانوں کا ایک دستہ ہے. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے بہادر آدمی تھے، بہت بہادر آدمی تھے. اب سیدنا حمزہ کی طرف آتے ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں تھوڑا بہت کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے. اب ان کی شہادت کے واقعے کی طرف آتے ہیں کہ وہ وحشی جو انتظار میں تھا حضرت حمزہ کی، کچھ اس کی روایت ہے ساتھ، کچھ اور لوگوں نے جنہوں نے جمع کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے شیر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت. یہ جنگ احد کا ایک بڑا اہم ترین واقعہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شہادت سے جو تکلیف ہوئی اس کو بیان کرنا مشکل ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ عرض میں آپ سے انشاءاللہ بعد میں کروں گا. حضرت حمزہ نے جب کفار مکہ کے علم بردار ارتاد بن عبد شرجیل کو قتل کر دیا تو ان کا آمنا سامنا ایک مشرک سے ہوا جس کا نام تھا صباح بن عبد العزا الغبشانی. تو آپ نے اس کو للکارا اور فرمایا کہ حلما الی یا ابن مقطعۃ البدور، ادھر آ، میں تیرا کام کرتا ہوں. حمزہ کے مقابلے پہ نکل تو صحیح. جب صبا سامنے آیا تو ایک ہی بار میں حضرت حمزہ نے اس کا کام کر دیا. وحشی تو اس وقت طاق میں بیٹھا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ حملہ کروں اور آپ کو شہید کر دوں. اچھا اس نے حضرت حمزہ کو دیکھا ہوا تو تھا نہیں، تو اس نے پہچانا کیسے حضرت حمزہ کو کہ اس نے دیکھا کہ ایک شخص مسلمانوں کی طرف سے صفوں کی صفیں الٹاتا ہوا چلا آ رہا ہے، اس کے سامنے ٹکتا کوئی نہیں. اچھا اس نے جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا کیونکہ اس کا تو ایک ہی گول تھا حضرت حمزہ. تو اس نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے ایک مشرک سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے جو مسلمانوں کی طرف سے چلا آ رہا ہے، اس کو روک کوئی نہیں پاتا. تو اس نے کہا کہ یہ حمزہ ہے. تو اس نے کہا اچھا یہ حمزہ ہے. تو وہ تو جناب حضرت حمزہ کے پیچھے سائے کی طرح لگ گیا. اور وحشی کہتا ہے کہ میں جب کوشش کروں حضرت حمزہ کو شہید کرنے کی تو حضرت حمزہ آگے نکل گیا. اب میں نے تاڑ لیا کہ یہ ایسا وقت ہے کہ اس کو میں استعمال کر سکتا. اور یہ بھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ اس کو جبیر ابن مطعم کیوں لائے تھے وحشی کو، کیونکہ جبیر ابن مطعم کے جو چچا تھے طعیمہ بن عدی، ان کو حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا بدر میں. تو جبیر ابن مطعم ان کا بدلہ لینا چاہتے تھے. جبیر ابن مطعم بعد میں مسلمان ہوئے لیکن وہ اسی مقصد کے لیے وحشی کو لے کر آئے تھے. تو وحشی کہتا ہے کہ حضرت حمزہ چل رہے تھے اس کو قتل کرنے کے بعد صباح کو، اور آپ کا پاؤں ایک جگہ ایسے پھسلا نا تو آپ کا پیچھے سے جہاں جو زرہ تھی نا وہ اٹھ گئی. تو جہاں سے زرہ اٹھی تو میں نے طاق کر چھوٹے نیزے سے پوری قوت سے حملہ کیا اور جناب وہ بالکل آپ کی پیٹ مبارک میں لگ کے آپ کے بالکل ناف کے آر پار ہو گیا. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے نا، جب یہ نیزہ آر پار ہوا تو حضرت حمزہ پلٹے اور ایک زوردار للکار کے ساتھ حملہ کرنا چاہا، لیکن وحشی کہتا ہے کہ زخم اتنا شدید تھا کہ حضرت حمزہ وہاں سے آگے نہ بڑھ سکے، وہیں گر گئے اور تڑپتے رہے. اور میں نے دیکھا کہ تڑپ تڑپ کے آپ نے جان دی.
پھر اس کے بعد وحشی نے آپ کا پیٹ چاک کیا، آپ کا کلیجہ نکالا اور ہندا کے پاس لے کے آیا اور کہا کہ یہ حمزہ کا کلیجہ ہے۔ اس نے اسے چبایا، اسے نگلنا چاہا لیکن نہ نگل پائی تو تھونک دیا۔ پھر ہندا نے اپنے زیور اور کپڑے اتار کر وحشی کو دے دیا کہ یہ تیرا انعام ہے اور مکے جا کر اور انعام دوں گی۔ پھر اس کے بعد کہنے لگی کہ چل میرے ساتھ چل، مجھے حمزہ کی لاش تو دکھا۔ وحشی کہتا ہے کہ یہ سنگ دل عورت مجھے لے کر حضرت حمزہ کی لاش پر آئی اور حضرت حمزہ کے ساتھ ساتھ دیگر شہدائے کرام کے کان ناک کاٹے، پھر انہیں پرویا کہ ان کے بازو بند اور ان کے پازیب بنائے، اور مکے میں جب داخل ہو تو مسلمانوں کے اعضائے بدن کے ساتھ داخل ہو تاکہ مکے والوں کو بتائے کہ ہم نے ان کا کیا حال کیا ہے اور بدر کا ان سے بدلہ کیسے لیا ہے۔ وحشی کہتا ہے باقی ساری جنگ میں تو مجھے دلچسپی کوئی نہیں تھی، تو میں پھر اپنے کیمپ میں آ گیا، اپنے آقا کے ساتھ واپس مکے گیا، اس نے وعدے کے مطابق مجھے آزاد کر دیا۔ پھر میں مکے میں ہی رہنے لگا یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ میں بھاگ کر طائف چلا گیا کہ کہیں مسلمان مجھے مار نہ دے۔ جب طائف والے بھی مسلمان ہو گئے تو میں نے کہا کہ اب تو میرا بچنا مشکل ہے، اب دنیا مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، تو یا تو میں یمن چلا جاؤں یا میں شام چلا جاؤں اور جو زندگی کے تھوڑے بہت دن ہیں وہ وہاں گزار لوں۔ کہتے ہیں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تم جاؤ اور بحالت اسلام میں جاؤ یعنی مسلمان ہو جاؤ تو وہ کسی مسلمان کو نہیں مارتے۔ تو میں مدینے داخل ہوا اور جب لوگوں کو پتا چلا کہ میں آیا ہوں اور میں شہادت دے رہا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہلا بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مجھے حاضر کیا گیا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ غصے میں آ کے آپ حکم دیں گے کہ اس کے پرخچے اڑا دو، لیکن آپ نے وہی بات کہی جو آپ کی شان کے لائق تھی۔ آپ نے فرمایا دعوہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو رہنے دو، اب یہ مسلمان ہو گیا ہے، اس کا اسلام لانا مجھے زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ آپ کے بالکل برابر کھڑے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں تو آپ نے مجھے اپنے پاس بلا کر بٹھایا، کہا مجھے وہ حال تو سنا کہ تم نے حمزہ کو کیسے قتل کیا۔ میں نے سارا حال تفصیل سے سنا دیا، تو سن کر فرمایا وہی حق تیری خیر ہو، غیب وجہک عنی، اپنا چہرہ مجھ سے چھپا کے رکھنا، فلا راک، مجھے نظر نہ آنا، تجھے دیکھتا ہوں تو چچا یاد آتا ہے کہ کس حال میں اس کو پایا تھا کہ اس کے ناک کان آنکھ سب تم نے نکال کے کاٹ دیے تھے، اس کا جگر کاٹ دیا تھا، اس کا کلیج کا جسم چیر کے اندر سے آرگنز نکال دیے تھے، انتڑیاں نکال دی تھی، کیا حال کیا تھا میرے چچا۔ اللہ اکبر، یہ محمد مصطفیٰ کا کرم ہے، ان کی جود و سخا ہے کہ وحشی کو معاف کر دیا۔ پھر حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا اور مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت صدیق اکبر نکلے، تو وحشی کہتا ہے کہ میں بھی جنگ میں شامل ہوا اور میں نے دیکھا کہ ایک ایسا موقع تھا کہ جس میں میں اس کا کام تمام کر سکتا تھا، مسیلمہ کذاب کا، تو میں نے اپنا نیزہ تولنا شروع کیا کہ اب وہ میری زد میں آئے تو میں اس کو ماروں۔ ادھر سے میں نے حملہ کیا، ادھر سے ایک انصاری نے حملہ کیا، پتہ نہیں اس کو مارا کس نے، بہرحال میں نے دیکھا کہ وہ زمین پہ بڑا تڑپ رہا اور اس کو ہم نے جہنم رسید کر دیا۔ تو وحشی ہمیشہ کہا کرتا کہ اگر میں نے اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہتر آدمی کو شہید کیا ہے تو میں نے اللہ کے رسول کے بعد سب سے شریر ترین آدمی یعنی مسیلمہ ابن کذاب کو بھی قتل کیا ہے، یہ شرف میرے حصے میں ہے۔ حضرت سعد ابن وقاص سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ احد کے دن عبداللہ بن جحش نے مجھے کہا کہ آؤ ایک کونے میں چل کر دعا مانگتے ہیں، میں دعا مانگوں گا اس پر آپ آمین کہنا، پھر آپ دعا مانگنا اس پر میں آمین کہوں گا، اس قبولیت کی گھڑی میں ہماری التجائیں قبول ہوں گی۔ تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں اور عبداللہ ایک کونے میں چلے گئے، پہلے میں نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑا کیے اور عرض کی کہ اے اللہ، کل یعنی یہ جمعے کے دن کا واقعہ ہے، کل یعنی ہفتے کے روز جب ہم دشمن سے نبرد آزما ہوں گے
تو میرے مقابلے میں ایک طاقتور اور ماہر اور جنگجو قسم کا آدمی بھیجنا، میں تیری رضا کے لیے اس سے لڑوں اور اس سے جنگ کروں، اس پہ غالب ہوں، اس کو قتل کروں، اس کا تمام مال غنیمت، اس کا لباس، زرہ اور ہتھیار سب میرے قبضے میں آ جائیں۔ پھر حضرت عبداللہ نے میری دعا پر آمین کہا۔ پھر حضرت عبداللہ نے دعا کی کہ اللہ میں تیرے حضور عرض کرتا ہوں کہ میرے مقابلے میں ایک ایسا کافر بھیج جو بڑا قوی ہو اور فن حرب کا ماہر ہو، میں تیری رضا کے لیے اس سے جنگ کروں اور وہ مجھ سے جنگ کرے، آخر کار وہ مجھے قتل کر دے، پھر وہ مجھے پکڑ لے، میری ناک اور میرے کان کاٹ دے، اور جب میں روز قیامت تیرے حضور حاضر ہوں اور تو مجھ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ میری ناک اور میرے کان کٹ چکے ہیں، تو فرمائے کہ یا عبدی فیما جدع عنفک و اذنک، اے میرے بندے کس جرم میں تیری ناک اور تیرے کان کاٹ دیے گئے، تو میں جواب دوں فی کا و فی رسولک، تیری محبت میں اور تیرے رسول کی محبت میں یہ کوئی جرم تھا کہ جس کی مجھے یہ سزا دی گئی میرے پاک پروردگار، یہ تیرے اور تیرے رسول کے عشق کا صلہ ہے، تو فرمائے کہ اے میرے بندے تو سچ کہہ رہا ہے۔ حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے جو دعا مانگی ان کو وہ ملی جو میں نے دعا مانگی، مجھے وہ ملی، اور خدا کی قسم اس کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن جحش جو ہے یہاں حضرت کی پھوپھی کے لڑکے ہیں، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو حضرت عبداللہ بن جحش کے ماموں ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن جحش کو اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ہی قبر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفن فرمایا۔ اچھا، یہاں پر میں ایک معجزہ بھی حضرت کرتا چلوں کہ حضرت عبداللہ بن جحش جب کافروں سے جنگ کر رہے تھے تو ان کی تلوار ٹوٹ گئی، پاس اسلحہ کوئی تھا نہیں، کوئی ذخائر تو تھے نہیں، کوئی ایمینیشن ڈیپو تو تھا نہیں، تو وہاں سے نکلے اور حضرت کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت ایک تلوار تھی وہ ٹوٹ گئی، اب کیا کروں؟ ایک تلوار تھی ٹوٹ گئی، اب کیا کروں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ پکڑا دی، اور مومن حق نے ذرا تعامل نہ کیا، شاخ پکڑ لی۔ یعنی ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتے ہیں حضرت تلوار مانگی آپ شاخ دے رہے ہیں، حضرت نے شاخ پکڑا لی، اس نے شاخ پکڑ لی، کہتے ہیں جب ہلائی تو تلوار بن گئی، جب ہلائی تو تلوار بن گئی، اور اس تلوار سے وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے ان کو شہادت دی، اور یہ تلوار ان کی اولاد در اولاد چلتی رہی، یہاں تک کہ خلیفہ معتصم بن ہارون الرشید کی سلطنت میں ایک امیر تھا جس کا نام تھا بغا ترکی، اس نے 200 دینار میں اسے خرید لیا۔ تو حضرت عکاشہ کی تلوار تھی جو بدر میں ٹوٹی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی کھجور کی ایک شاخ پکڑا دی تھی جو تلوار بن گئی تھی، اس تلوار کا نام تو تھا عون یعنی مددگار، اور حضرت عبداللہ کو جو تلوار دی گئی تھی اس کا نام تھا عرجون یعنی ایک کھجور کی شاخ، اور اس کو محمد مصطفیٰ اللہ کے حکم سے تلوار بنا۔ انشاءاللہ پھر ہم بڑی تفصیل میں اور صحابہ کرام کا ذکر کریں گے اگلے درس میں، جس پہ ہم ذکر کریں گے کہ اس دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون کون سے صحابہ شہید ہوئے اور کس کس طرح شہید ہوئے، جو ان میں سے چند واقعات ہیں ان کو ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور انشاءاللہ اس جنگ کا جو اگلا حصہ ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظین ہیں، انصار اور مہاجرین، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چوٹیں آتی ہیں، اور پھر جنگ جب ختم ہوتی ہے تو مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان کیا واقعات پیش آتے ہیں، تو اگلے 2-3 درس میں انشاءاللہ پھر ہم احد کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے درس میں ہم نے جنگ کا اس حصے کو کور کیا، پھر انشاءاللہ اگلے حصے کو پھر اگلے درس میں کور کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔